اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا شیمتا کل حیا، حیا کے مثل کوئی اخلاق نہیں۔ لا شیمتا کل حیا، حیا کے مثل کوئی اخلاق نہیں۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں کتاب الصلاۃ کے بارے میں چل رہی تھی اور آج یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جہر علی المرأۃ، یہ ہم نے پڑھا اور اس کے بعد پھر آج یہاں سے ہوگی ثم الترتیل والوقوف وتعمد الاعراب وسؤال الرحمت والتعوذ من النقمت مستحب۔ بحث ہماری یہ تھی کہ نماز صبح اور جو مغرب اور عشاء ہے ان کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت کو بالجہر پڑھنا چاہیے اور باقی نمازوں میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ عورت کے بارے میں یہ تھا کہ عورت کے لیے بالجہر پڑھنا ان مواضع میں واجب نہیں ہے، بلکہ عورت کو جہر اور اخفات کے درمیان جو ہے عورت کو اختیار ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی اس کی آواز کو نہ سن رہا ہو جس کے لیے آواز سننا حرام ہے تو ان مواضع جہر میں عورت کو اختیار ہے، اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے، اور خنثیٰ کو بھی اختیار تھا، جہر اور اخفات کے درمیان اختیار تھا۔ اس کے بعد آج جو مطلب ہمارا ہو رہا ہے وہ یہ ہے ثم الترتیل والوقوف وتعمد الاعراب وسؤال الرحمت والتعوذ من النقمت مستحب میں، یعنی آج ہم مستحبات قرأت پڑھنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائی، قرأت کے مستحبات آج ہم اپنے درس میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قرأت کے مستحبات ثم سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں ثم الترتیل؟ اس لیے ثم سے تعبیر کر رہے ہیں کہ پہلے والی بات واجب کے بارے میں تھی، اب مستحب کے بارے میں ہے۔ واجب اور مستحب میں تبدیلی ہو رہی ہے نا، لہذا ثم سے عطف کر رہے ہیں۔ واجب پہلا تھا، اب مستحب، تو لہذا ثم۔ تو قرأت کے مستحبات کیا ہیں؟ ترتیل قرأت میں ہونی چاہیے، وقوف ہونا چاہیے، اعراب میں تعمد ہونا چاہیے، بتاتا ہوں یہ کیا ہے، سؤال الرحمت اور تعوذ من النقمت جو ہے ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ یعنی آپ نے یہاں سے شروع کریں نا، الترتیل و مبتدا، والوقوف و پھر مبتدا، والتعمد الاعراب وسؤال الرحمت، یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر عطف ہو کر مبتدا ہیں۔ مستحب ان سب کی خبر ہے۔ ترتیل اور ترتیل کے اوپر یہ جو آپ نے وقوف اور تعمد اعراب اور سؤال و رحمت کا عطف کیا ہے نا، یہ سب مبتدا مستحب ان کی خبر ہے۔ اور میرے عزیزو، مستحب ہے کہ نماز صبح میں نا طولانی صورت پڑھنا مستحب ہے۔ نماز صبح میں لمبی صورت کا پڑھنا مستحب ہے۔ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جیسے حل عطا و سورہ اما ہیں، اور نماز ظہر اور عشاء میں متوسط صورت کا پڑھنا مستحب ہے، جیسے حل عطا کا اور سورہ اعلیٰ ہے۔ عصر اور مغرب میں چھوٹی صورت کا پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جب وقت تنگ ہو، وقت کیا ہو؟ تنگ ہو، تو چھوٹی صورت کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور مستحب ہے کہ سورہ حل عطا اور حل عطا کا کو
جو ہے سوموار کی صبح اور خمیس کی صبح میں اختیار کیا جائے۔ سوموار کی صبح میں حل عطا اور حل عطا کا پڑھیں اور خمیس کی صبح میں بھی یہی۔ اچھا، جو روز جمعہ ہیں، جمعہ کا جو دن ہے، اس میں سورہ جمعہ اور منافقین کا پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی ظہر میں، جمعہ کی ظہر میں، اور خود جمعہ میں جو جمعہ ہیں، روز جمعہ میں جو نماز جمعہ ہیں، ان میں بھی جمعہ اور منافقین کا پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ اور توحید کا اس جمعہ کی صبح میں پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ اور سورہ اعلیٰ کا جمعہ کی جو مغرب اور عشاء ہے ان میں پڑھنا مستحب ہے۔ خلاصہ بڑی آسان سی بحث ہے اور مستحبات کے بارے میں ہے۔ آپ توجہ فرمائیے، میں ان کی وضاحت کرتا جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ثم الترتیل للقراءۃ، پھر ترتیل ہے قراءت کے لیے۔ وہو لغتاً الترسل فیہا، ترتیل کیا ہے لغتاً؟ الترسل فیہا، فیہا قراءت میں آہستہ پڑھنا ہے۔ والتبیین بغیر بغی، اور بیان کرنا ہے حروف کو بغیر بغی یعنی تجاوز کے بغیر، تجاوز کے بغیر۔ وشرعاً، ترتیل کی جو شرعاً تعریف ہے وہ بتا رہے ہیں۔ قال فی الذکر ہوا حفظ الوقوف و اداء الحروف، مصنف نے ذکرہ میں فرمایا ہے ہوا حفظ الوقوف، ترتیل جو ہے وقوف کا حفظ کرنا ہے اور حروف کا ادا کرنا ہے۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابن عباس، وَهُوَ کیا بلا، یہی جو تعریف ہم نے کی ہے حفظ الوقوف و اداء الحروف، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابن عباس، یہ مروی ہے ابن عباس سے۔ وَقَرِيبٌ مِّنْهُ عَنْ علی علیہ الصلوٰۃ والسلام، قریب منہ، اور اس ذکرہ کی قریب ہے جو علی علیہ السلام سے ہے۔ الا انہ قال، مگر امام علیہ السلام نے فرمایا بیان الحروف بدل ادائہا، ادائے حروف ذکرہ میں ہے، امام علی نے بدل ادائہا، ادائے حروف کے بدلے میں کیا فرمایا؟ بیان الحروف۔ الا انہ قال، مگر امام نے فرمایا ہے بیان الحروف بدل ادائے، ادائے حروف کی بدلے میں فرمایا ہے بیان الحروف کہا ہے۔ والوقوف علی مواضعہ، اور وقوف کریں علی مواضع الوقوف، وقوف کے موارد اور مواضع میں وقوف کرنا بھی مستحب ہے۔ وقوف بتا رہے ہیں جی، وقوف کیا ہے؟ وَهِيَ مَا تَمَّ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ، وقوف وہ ہے جس میں لفظ اور معنی تمام ہو، او احدہما، یا ان میں سے ایک تمام ہو، یا لفظ تمام ہو یا معنی تمام ہو۔ والافضل التام، افضل جو ہے وہ وقف تام ہے۔ ثم الحسن، پھر وقف حسن ہے۔ ثم الکافی، پھر وقف کافی ہے۔ علی ما ہوا مقرر فی محلہ، جس طرح یہ تقریر ہوا ہے اپنے محل میں۔ اس کا محل کہاں ہے جی؟ مثلا علم تجوید وغیرہ میں یہ بات ہوئی ہے، علی ما ہوا مقرر، جو مقرر اور بیان ہے اپنے محل، یعنی علم تجوید کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں کیونکہ وقف کی تقریباً چند قسمیں اس جگہ پہ آئی ہیں، تھوڑا سا اشارہ کر دوں۔ وقف تام، وقف حسن اور وقف کافی، ٹھیک ہے۔ وقف تام کیا ہوتا ہے میرے عزیزو؟ وقف تام یہ ہوتا ہے کہ جس میں لفظ بھی تمام ہے، معنی بھی تمام ہے۔
وقف تام وہ ہے جس میں لفظ اور معنی ہر دو تمام ہوتے ہیں اور پورے ہوتے ہیں، جیسے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ بھی تمام ہے، معنی بھی تمام ہے۔ ایک ہے وقف حسن۔ وقف حسن وہ ہے جس میں معنی تو تمام ہے لیکن لفظ تمام نہیں ہے، معنی تمام لفظ تمام نہیں ہے۔ مثال دی گئی ہے الحمدللہ، کہا گیا ہے معنی تمام ہے لیکن لفظ جو ہے یہ تمام نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین صفت اللہ کی ہے، وہ آئے گی تو یہ تمام ہوگا۔ کافی، ایک ہے وقف کافی۔ وقف کافی میں یہ ہے لفظ پورا ہے، لفظ تمام ہے لیکن معنی تمام نہیں ہے۔ وقف کافی میں کیا آگا جان؟ لفظ تمام ہے، معنی تمام نہیں ہے۔ تو یہاں آپ نے مطلب لیا کہ وقف کی کتنی قسمیں بن گئیں؟ وقف تام، وقف حسن، وقف کافی۔ وقف تام کیا ہے؟ جس میں لفظ اور معنی تمام۔ وقف حسن کیا ہے؟ معنی تمام لفظ نہ۔ وقف کافی کیا ہے؟ لفظ تمام معنی تمام نہیں ہے۔ تو ان میں جو سب سے افضل ہے وقف، وہ وقف تام ہے، پھر حسن ہے، پھر کافی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ التَّرْتِيلِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ۔ وَلَقَدْ كَانَ يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ التَّرْتِيلِ، ذکر ترتیل وقف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لقد کان یغنی عنہ، یعنی وقوف سے بے نیاز کرتا ہے۔ کیا؟ ذکر الترتیل، ترتیل کا ذکر کرنا وقف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ علی ما فسرہ بہ المصنف، جس طرح ترتیل کی تفسیر کی ہے مصنف نے۔ مصنف نے جو ترتیل کی تعریف کی ہے اس میں وقف بھی آ جاتا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا بھلا دیکھو نا کہ قال ہو حفظ الوقوف ہے و ادا الحروف ہے۔ ترتیل وہ ہوتی ہے جس میں وقوف کی بھی حفاظت ہو، تو مطلب ہے آ گیا نا، وقف بھی آ گیا، ترتیل کی تعریف میں وقف بھی آ گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ترتیل کے ذکر سے وقف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، جیسا تفسیر کی ہے ترتیل کی مصنف نے۔ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَعْقِیدٌ، پس جمع بینہما، ترتیل اور وقوف کو درمیان جمع کرنا تاکید ہے۔ ترتیل بھی ہو اور پھر کہیں وقوف، دونوں کو جمع کرنا تاکید ہے۔ نعم یحسن الجمع بینہما لو فسر الترتیل بانہ تبیین الحروف من غیر مبالغۃ۔ جی ہاں، جمع بینہما، ترتیل اور وقوف کے درمیان جمع اچھی ہے، ترتیل اور وقوف کے درمیان جمع اچھی ہے۔ لو فسر الترتیل، اگر ترتیل کی تفصیل، لو فسر الترتیل، اگر ترتیل کی تفسیر کی جائے بِأَنَّهُ تَبْیِین الحروف، ترتیل کی تفسیر اگر کریں کیا بلا کہ ترتیل کیا ہے؟ حروف کا بیان کرنا، من غیر مبالغۃ، مبالغہ کے بغیر۔ کما فسرہ بہ فی المعتبر والمنتہی، جیسا کہ ترتیل کی تفسیر کی ہے معتبر میں محقق نے کتاب معتبر میں ترتیل کی تفسیر کی ہے۔ والمنتہا، اور علامہ نے اپنی کتاب منتہا میں ترتیل کی تفسیر کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر ہو کہ تبیین الحروف، حروف کا بیان کرنا، جب حروف کو بیان کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے وقف کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، کیونکہ وقف پھر وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نعم یحسن الجمع بینہما، جی ہاں جمع کرنا اچھا ہے، بینہما ترتیل اور وقوف کو۔ لو فسرت ترتیل بانہ تبیین الحروف، اگر ترتیل کی تفسیر کی جائے کہ ترتیل جو ہے حروف کو بیان کرنا ہے، من غیر مبالغۃ، مبالغہ کے بغیر۔ کما فسرہ بہ فی المعتبر والمنتہی، جیسا کہ محقق نے معتبر میں ترتیل کی تفسیر کی ہے اور علامہ نے منتہا میں۔ او
بیان الحروف و اظہارها من غیر مد یشبہ الغنا، یا آغا جان حروف کو بیان کرنا اور حروف کا اظہار کرنا من غیر مد، کھینچے بغیر کہ وہ غنا سے مشابہ ہو جائے، یہ ترتیل کی تفسیر ہے۔ ترتیل کی تفسیر کیا ہے؟ بیان الحروف، حروف کا بیان کرنا۔ دوسری تفسیر جو ترتیل کی ہے یہ کر رہے ہیں، بیان الحروف و اظہار و حروف کو بیان کرنا اور حروف کا اظہار کرنا من غیر مد، کھینچے بغیر، یشبہ الغنا کہ وہ غنا سے مشابہ ہو جائے، کما فسرہ بہی فی النہایہ، جیسا کہ یہ تفسیر کی ہے ترتیل کی، یہ بیان الحروف و اظہارها والی فی النہایہ، نہایہ میں شیخ طوسی نے تفسیر کی ہے۔ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّعْرِيفِ اہل اللغت، وَهُوَ اور یہ جو ہے موافق اہل لغت کی تعریف کے موافق ہے، وَهُوَ الْمُوَافِقُ اور وہ موافق ہے لِلتَّعْرِيفِ اہل اللغت، اہل لغت کی تعریف کے موافق ہے۔ رابط میرا آغا جان ضرور دیتے آؤ، ابھی تک خبر کوئی نہیں آئی ان کی۔ ثم الترتیل والوقوف و تعمد الاعراب، تعمد الاعراب یہ کیا ہے؟ اما باظہار حرکاتہ و بیانها بیانا شافیا، اما باظہار حرکاتہ، اعراب کی حرکات کو ظاہر کرنا ہے، و بیانها بیانا شافیا اور حرکات کو بیان کرنا ہے بطور شاف شفاف، بحیث لا یندمج بعضها فی بعض، اس حیثیت کے ساتھ کہ بعض حرکات بعض میں داخل نہ ہوں، الی حد اس حد تک، لا یبلغ الحد المن کے من کی حد تک نہ پہنچیں۔ تعمد الاعراب کیا ہے؟ اما باظہار حرکات ہی، اعراب کی حرکات کو ظاہر کرنا ہے، و بیانها بیانا شافیا، حرکات کو بیان کرنا ہے بیان شافی اچھا خوب، بحیث لا یندمج بعضها فی بعض الی حد، اس حیثیت کے ساتھ کہ بعض حرکات بعض میں داخل نہ ہوں، الی حد اس حد تک کہ لا یبلغ الحد المن، من کی حد تک نہ پہنچیں، او بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصاً فی الموضع المرجو، یہ آغا جان توجہ کرو، یہ عطف کہاں ہو رہا ہے؟ تعمد الاعراب کی وضاحت میں، اما باظہار حرکات ہی و بیانها بیانا شافیا، ایک یہ، او بأن لا یکثر الوقوف، یا یہ کہ وہ وقوف کو زیادہ نہ کرے، الموجب للسکون جو سکون کا موجب بنے۔ تعمد اعراب کی دوسرے مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ دوسری تفسیر بأن لا یکثر الوقوف، کہ وہ مصلی وقوف کو زیادہ نہ کرے، وہ وقوف جو الموجب للسکون جو سکون کا موجب بنے، خصوصاً فی الموضع المرجو، خصوصاً وہ موضع اور جگہیں جو مرجو ہیں، خصوصاً وہ موضع جو مرجو ہیں، یعنی یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے اس جگہ پہ خصوصاً۔ وَمِثْلُهُ حرکت البناء، وَمِثْلُهُ مثل اعراب ہے، حرکت البناء اعراب کی مثل ہے حرکت البناء۔ وَسُؤَالُ الرَّحْمَةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنَ النِّقْمَةِ عِنْدَ آیَتِهِمَا مستحب، سؤال الرحمت، رحمت کا سوال کرے، والتعوذ من النقمت، اور تعوذ کا مطلب ہے یعنی خدا سے نہ پناہ مانگے، من النقمت عذاب کی آیت کے وقت، جب عذاب کی آیت آئے تو پناہ مانگے، ٹھیک ہے نا۔ سؤال الرحمت، رحمت کا سوال کرے، جب رحمت کی آیت آئے تو رحمت کا اللہ سے سوال کرے، والتعوذ من النقمت اور عذاب کی آیت کے وقت پناہ مانگے، ٹھیک ہے نا۔ عند آیتہما، آیتہما جب آیہ رحمت اور آیہ نقمت کو پڑھے تو اس وقت عند آیتہما، آیہ رحمت اور آیہ نقمت کے وقت سؤال الرحمت، رحمت کا سوال کرے،
وَتَعَوُّذُ مِنَ النِّقْمَةِ اور پناہ مانگے اللہ کے عذاب سے، من النقمت جب عذاب کی آیت ہے تو پناہ مانگے۔ مستحبن یہ کیا ہے جان؟ مستحب ہے، یہ آپ نے پیچھے سے رب دے کر لے آنا ہے، اور یہ ہے خبر، کس کی خبر ہے؟ ثم الترتیل والوقوف والتعمد الاعراب وسؤال الرحمت مستحب، ان سب کی یہ خبر ہے، بتا بھی رہا ہے۔ خبر الترتیل وما اتفا علیہ، مستحب جو ہے یہ ترتیل کی خبر ہے، وما اتفا علیہ اور وہ جو عطف کیا گیا علیہ اس ترتیل پر، مستحب ترتیل کی خبر ہے اور وہ جس کا ترتیل پر عطف ہوا ہے، والوقوف تعمد الاعراب وغیرہ۔ وَعَطْفُهَا بِثُمَّ الدَّالِ عَلَى التَّرَاخِي، عطفها ترتیل کا عطف کرنا، بِثُمَّ ثم کے ذریعے، دیکھو کہا تھا ثم ترتیل، وہ بتا رہا ہے عطفها بِثُمَّ ترتیل کا عطف کرنا ثم کے ذریعے، الدال علی التراخی وہ ثم جو دلل کرتا ہے تراخی پر، لما بین الواجب والندب من التغایر، چونکہ واجب اور مستحب میں تغایر ہے اس وجہ سے ثم کہا۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ السُّورَةِ فِي الصُّبْحِ، اسی طرح مستحب ہے لمبی صورت کا پڑھنا نماز صبح میں، کا حل عطا و اما یتساءلون جو ہے، جیسے حل عطا اور اما ہیں۔ لا مطلق التطویل، نہ مطلق طولانی صورت، یہ مراد نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں طولانی صورت پڑھے، اس طولانی صورت سے مراد مطلق طولانی نہیں ہے، ہر سورہ طولانی، مثلا سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، ٹھیک ہے، نہیں یہ مراد نہیں، بلکہ بتایا ہے حلتا اور اما مثلا۔ وَتَوَسُّطُهَا فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ، وَيُسْتَحَبُّ پیچھے ملا کے توسطها درمیانی صورت کا پڑھنا مستحب ہے ظہر اور عشاء میں، کا حل عطا کا والاعلیٰ، جیسے حل عطا کا اور سورہ اعلیٰ ہے، کذالک کا اشارہ بھی یہ ہے کہ یہاں بھی ہر متوسط مراد نہیں ہے، جس طرح تطویل میں کہا ہے نا، کذالک یہاں بھی ہر متوسط ہماری مراد نہیں ہے، جس طرح کہ ہم نے تطویل میں کہا ہے کہ ہر طولانی مراد نہیں ہے۔ وَقَصْرُهَا فِي الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، پیچھے مستحب ملا کے قصرها چھوٹی صورت کا پڑھنا مستحب ہے عصر اور مغرب میں، نماز عصر اور مغرب میں۔ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، بِمَا دُونَ ذَلِكَ، ذالک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ چھوٹی ہو، دون ہو، چھوٹی ہو، ذالکہ وہ صورت جو کیا میرا آقا جان، جو تطویل اور متوسط ہیں، یعنی وہ جو طولانی اور متوسط صورتیں بتائی گئی ہیں نا، بما دون ذالک، متوسط اور طولانیوں سے یہ پائن چھوٹی ہو، نیچی ہو۔ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَخُصْ التَّفْصِيلَ بِسُوَرِ الْمُفَصَّلِ، مصنف نے مطلق ہے اور جو ہے تفصیل، لم یخص التفصیل بسور المفصل، اور سورہ مفصل کی تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ یہ ہے یہ ہے، مطلق کہا ہے۔ کیوں اگر انما اطلق، مصنف نے مطلق کہا ہے، مطلق کی کیا بات ہے؟ لعدم النص علی تعیینہ بخصوصہ عندنا، لعدم ہی، یہ انما اطلقہ کی دلیل ہے، لعدم النص، چونکہ نص نہیں ہے، علی تعیین ہی، تعیین مفصل پر، بخصوص مفصل پر کوئی نص نہیں، عندنا عند الشیعہ۔ وَإِنَّمَا الْوَارِدُ فِي نُصُوصِنَا هَذِهِ السُّوَرُ، جو وارد ہوا ہے ہماری نصوص میں یہ صورتیں ہیں جو بتاتے آ رہے ہیں، وَأَمْثَالُ، اور ان کی مانند۔ لیکن المصنف وغیرہ قیدوا الاقسام بالمفصل، لیکن مصنف اور غیر مصنف نے اقسام کو مقید کیا ہے مفصل کے ساتھ۔ کیا مطلب؟
مصنف اور غیر مصنف نے اقسام کو مقید کیا۔ اقسام سے مراد یہی طولانی، متوسط اور چھوٹی صورتیں، طولانی، لمبی، درمیانی اور چھوٹی، یہ جو قسمیں ہیں ان کو مقید کیا ہے مفصل کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو مفصل صورتیں بتائی جائیں ان مفصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مفصل ہے، یہ درمیانی ہے اور یہ اس سے ہی دونوں سے چھوٹی ہے، یعنی مفصل کے ساتھ اقسام کو مقید کیا ہے۔ مفصل والی صورتوں کے اندر میں جو بتایا جائے یہاں سے لے کر آگے مفصل ہیں، تو ان مفصل والی صورتوں کے اندر سے ڈھونڈیں یہ بڑی طولانی ہے، یہ درمیانی ہے، یہ چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن المصنف وغیرہ قیدوا الاقسام بالمفصل، لیکن مصنف اور غیر مصنف نے اقسام کو مقید کیا ہے مفصل کے ساتھ۔ بات میری پہنچی یا نہیں؟ مفصل والی صورتیں ابھی بتائیں گے نا کہ مفصل والی صورتیں مثلا نبی کہہ رہے ہیں سورہ محمد کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فتح کے بعد سے شروع ہوتی ہیں، تو ان کے بعد جو ہوگا نا ان میں مفصل، درمیانی اور چھوٹی صورتیں ان سے انتخاب کرو۔ لیکن المصنف وغیرہ قیدوا الاقسام بالمفصل، لیکن مصنف اور غیر مصنف نے اقسام کو مقید کیا ہے مفصل کے ساتھ۔ والمراد بہ ما بعد محمد او الفتح او الحجرات او الصف او الصافات الی آخر القرآن۔ مراد بہ، مراد مفصل کیا ہے؟ ما بعد محمد، جو سورہ محمد کے بعد ہے وہ مفصل ہے۔ اول فتح، یا سورہ فتح کے بعد ہے، یا حجرات کے بعد ہے، یا صف کے بعد ہے، یا صافات کے بعد ہے، الی آخر القرآن، آخر قرآن تک۔ وفی مبدئہ اقوال اخر، مبدئہ ہی اس مفصل کے مبدأ میں اقوال اخر، دوسرے اقوال بھی ہیں۔ مبدئہ ہی، اس مفصل کے مبدأ میں اور آغاز میں دوسرے اقوال بھی ہیں۔ اشہرھا الاول، اشہرھا ان اقوال میں سے جو مشہور ترین ہے وہ اول ہے۔ اول یعنی سورہ محمد ہے، یعنی سورہ محمد کے بعد جو ہے نا وہ مفصل ہے، یہ مشہور ہے۔ ثم یا مفصلاً، سوال ہو سکتا ہے کہ جی مفصل کو مفصل کا نام کیوں دیا جاتا ہے جی؟ ثم یا مفصلاً لکثرت فواصلہ بالبسملہ بالاضافۃ الی باقی القرآن، مفصل نام دیا گیا ہے چونکہ مفصل میں بسملہ، بسم اللہ کا فاصلہ باقی قرآن کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ایک صورت آتی ہے، دوسری صورت کے آتے ہوئے بسم اللہ کا فاصلہ بڑا زیادہ ہے، یعنی یہ چاند صفحے پر مشتمل ہے، پھر اگلی آتی ہے، بسم اللہ کا جو فاصلہ ہے نا درمیان میں ایک صورت کا اور دوسری کے درمیان وہ کیا ہے؟ زیادہ، اس وجہ سے اس کو مفصل کہا گیا ہے۔ دوبارہ ثم یا مفصلاً، اس کو مفصل کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ لکثرت فواصلہ، کیونکہ مفصل کا فاصلہ جو ہے بالبسملہ بالاضافۃ الی باقی القرآن، بسم اللہ کا جو ہے فاصلہ باقی قرآن کی نسبت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ او لما فیہ من الحکم المفصل، دوسری وجہ بتا رہے ہیں، یا لما فیہ، یا فی اس مفصل میں حکم مفصل ہے، لعدم المنسوخ منہ، اور اس سے حکم منسوخ نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کو مفصل کہا جاتا ہے۔ دو دلیلیں دے دی نا مفصل کو مفصل کیوں کہتے ہیں، ایک تو بسم اللہ کا درمیان میں فاصلہ زیادہ جاتا ہے دوسری صورت تک آتے ہوئے، اور دوسری یہ ہے کہ اس مفصل میں حکم مفصل بیان ہوا ہے لعدم المنسوخ منہ، اور اس سے منسوخ نہیں ہوا ہے۔ وَقَضَا یستحب قصر صورت ما خوف الذی کے، اور اسی طرح مستحب ہے چھوٹی صورت کا پڑھنا ما خوف الذی کے جب تنگی وقت کا خوف ہو، بل قد یجب، بلکہ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے چھوٹی صورت کا پڑھنا۔ وَاِخْتِيَارُ حَلْ أَتَى وَحَلْ أَتَاكَ فِي الصُّبْحِ الْاِثْنَيْنِ وَالصُّبْحِ الْخَمِيسِ، توجہ کرو، یستحب کا نائب فاعل، یستحب اختیار حل عطا ولا عطا کا،
وحل عطا کا مستحب ہے اختیار کرنا حل عطا اور حل عطا کا کو فی صبح الاثنین سوموار کی صبح میں و صبح الخمیس اور خمیس کی صبح میں فمن قرأہما فی الیومین وقاہ اللہ شرہما پس جو من قرأہما پس جو قرأہما ہوما آگا جان سورہ حل عطا اور سورہ حل عطا کا کو جو پڑھے گا فی الیومین دو دنوں میں دو دن کون سے سوموار اور جمعرات خمیس ان دو میں جو سورہ حل عطا اور حل عطا کا کو پڑھے گا وقاہ اللہ شرہما اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہوما ان دو دنوں کے شر سے اس کو بچائے گا ہوما یہی دو دن جو سوموار اور خمیس بتایا ہے ان دو دنوں کے شر سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیا ان دو دنوں میں شر ہے سوموار اور جو بتا رہے ہو خمیس کیا ان دو دنوں میں شر ہوتا ہے؟ بھائیو ہر دن میں انسان شر سے مواجہ ہے ہر دن میں کوئی نہ کوئی انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے شر پیش آ سکتا ہے ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو جو ان یعنی سوموار اور خمیس کو یہ دو صورتیں جو بتائی ہیں حل عطا اور حل عطا کا پڑھے گا اللہ اس کو ان دو دنوں کے شر سے بچا لے گا۔ وَسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي ظُهْرِهَا وَجُمَعَتِهَا توجہ کرو صورت بلا کیوں پیچھے لے آؤ اختیار کو یستحب اختیار سورۃ الجمعۃ والمنافقین فی ظہرہا وجمعتہا مستحب ہے اختیار کرنا سورہ جمعہ اور منافقین کو فی ظہرہا ظہر جمعہ میں ظہر کیا ہوتا ہے ظہر و اثر کی جمعہ میں یعنی ظہر ہا یعنی اس جمعہ کی ظہر اور اثر میں جمعہ اور منافقین کا پڑھنا مستحب ہے۔ و جمعہ جمعہ یعنی نماز جمعہ اس جمعہ والے دن علی طریق الاستخدام کہا یہ طریق استخدام ہے۔ یہاں استخدام کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ایک ایسی چیز کی طرف پلٹے جو ذکر نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھو نا ظہر ہا سے مراد یوم جمعہ ہے جمعہ ہا سے مراد یوم جمعہ ہے ہا کی ضمیریں یوم جمعہ کی طرف پلٹ رہی ہیں جبکہ یوم ذکری کوئی نہیں ہے لہذا کہا یہاں اللہ طریق الاستخدام ہے یعنی ضمیر ایک ایسی چیز کی طرف پلٹے جو ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی مد نظر ہے کہ یہ جو یوم ہے یہ مؤنث ہے لیکن مؤنث سماعی ہے یوم مؤنث سماعی ہے۔ وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَهَا فِيهَا مُتَعَمِّدًا فَلَا صَلَاةَ لَهُ روایت کی گئی ہے من تَرَكَهُمَا جو ان دو صورتوں کو ترک کرے گا فیہا صلاۃ جمعہ میں متعمدًا جان بوجھ کر فلا صلاۃ لہو اس کی صلاۃ نہیں ہے حتی قیل بوجوب قرأتہما فی الجمعۃ وظہرہا حتیٰ کہ کہا گیا واجب ہے آگا جان قرأتہما ان دو صورتوں کا پڑھنا واجب ہے جمعہ اور ظہر جمعہ میں۔ کیوں جی؟ دلیل لذالک بخاطر روایت ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم اس روایت کو حمل کرتے ہیں استحباب مؤکد پر کہ یہ روایت استحباب تاکیدی بتا رہی ہے۔ کیوں اس روایت کو استحباب مؤکد پر حمل کریں؟ جمعاً روایات کو جمع کرنے کی خاطر۔ توجہ کرو ایک تو یہ جو کہا یہ جو انہوں نے بات کی ہے حتی قیل بوجوب قرأتہما فی الجمعہ وظہرہا کیوں لذالک بخاطر روایت و شارع آگے شارع فرماتے ہیں وحملت الروایت علی تأکد الاستحباب روایت کو حمل کیا گیا ہے استحباب کے مؤکد ہونے پر جمعاً مفعول اللہ ہے یہ علت اور وجہ ہے حملت کی وجہ کیا ہے جمعاً بتایا مفعول اللہ ہے یعنی جمع کرنے کے لیے روایات کو جمع کرنے کی خاطر۔
کیونکہ مثلا یہ روایت جو ہے یہ کہہ رہی ہے واجب ہے، تو دوسری روایت بھی ہے نا جو کہتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے نہ پڑھیں، تو ان دونوں کو جمع کریں تو پھر استحباب کا نتیجہ لینا ہوگا۔ والجمعۃ والتوحید فی صبحہا، پیچھے کیا ملاؤ گے؟ اختیار الجمعۃ والتوحید فی صبحہا، سورہ جمعہ اور توحید کا انتخاب کرے، فی صبحہا، صبحہا، صبحہا یعنی صبح جمعہ، صبح جمعہ میں ان کا انتخاب کرے۔ وکیل الجمعۃ والمنافقین، ٹھیک ہے نا، ایک کیل ہے جمعہ اور منافقین کو کیا کرے آگا جان؟ یہ اختیار کرے۔ وہو مروی ایضاً، اور یہ کیل جمعہ اور منافقین کا جو بتا رہی ہے نا یہ مروی ہے ایضاً، یہ بھی مروی ہے۔ والجمعۃ والعلیٰ فی عشائہا، جمعہ اور اعلیٰ کو پڑھے عشائہا، عشاء جمعہ میں، المغرب والعشاء میں۔ والرویہ فی المغرب، رویہ فی المغرب یعنی روایت کی گئی ہے مغرب میں، مغرب میں روایت کی گئی ہے کیا؟ الجمعہ والتوحید، جمعہ اور توحید کی۔ ولا مشاہۃ فی ذالک، ولا مشاہۃ یعنی ولا نزاع، مشاہۃ یعنی نزاع، ولا نزاع فی ذالک، اور کوئی نزاع نہیں ہے فی ذالک، ذالک ان روایات میں کوئی نزاع نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ مقام استحباب، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ یہ لأنہ مقام استحباب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مقام استحباب ہے، یا لأنہ مقام استحباب، اس لیے کہ یہ مقام استحباب ہے، اس وجہ سے۔ تو میرے عزیزو بحث آج ہم نے جو آپ نے بھائیوں کی خدمت میں پیش کی شروع سے، وہ یہ عرض کیا کہ آج ہم نے قرأت کے مستحبات کے بارے میں پڑھا، اس سے پیچھے کچھ واجبات تھے، آج ہم نے قرأت کے مستحبات پڑھے۔ مثلا کہا کہ ترتیل قرأت میں مستحب ہے، وقوف مستحب ہے، اعراب تعمد اعراب مستحب ہے، سوال الرحمت مستحب ہے، اور یہ سارے ہوتے ہوتے آ کر مستحب ان کی کیا تھی؟ خبر تھی، اور پھر کچھ بتایا کہ فلاں نماز میں یہ سورت پڑھو مستحب ہے، فلاں میں یہ پڑھو، فلاں میں یہ پڑھو، سورہ طولانی بتائیں، متوسط بتائیں، چھوٹی صورتیں بتائیں، اور بتایا کہ طولانی صورتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ سارا ہمارا آج کے درس کا خلاصہ یہ تھا، جو کہ پہلے بھی چند منٹ بیان کیا اور درس کو ترجمہ کر کے پھر تھوڑا سا بات کر دی ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔